نیا باب شروع ہو رہا ہے، بابن فی الاستتار عند الحاجہ۔ یہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے کس سلسلے میں کہ عند الحاجہ، قضاء حاجت کے استتار کے بارے میں، پردہ کرنے کے بارے میں۔ تو امام ترمذی اپنی سند سے یہ حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو سند ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سند کو لے کر کے جو ہے یہ سمجھیے کہ ایک شاگرد اپنے استاد سے، پھر وہ اپنے استاد سے، پھر وہ اپنے استاد سے، پھر وہ اپنے استاد سے، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا ہوا نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے۔ سمجھ، جیسے ہمارے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا کہاں جائے گا؟ اینڈ میں حضرت آدم تک پہنچے گا کہ نہیں؟ تو ایسے ہی یہاں پر کیا ہے، سند کا بھی معاملہ ہے۔ تو سند کے سمجھنے میں بھی جو ہے دشواری ہو رہی، جبکہ جو ہے ہم نے 2-3 بار اس چیز کو بیان کیا کہ یہاں پہ سند کام کیسے کر رہی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ امام ترمذی کیا فرما رہے ہیں، حدثنا قتیبہ، کہ امام ترمذی فرماتا ہے کہ مجھ سے میرے استاد حضرت قتیبہ نے بیان کیا۔ قال، وہ کیا کہتے ہیں کہ حدثنا عبد السلام ابن حرب، کہ ان سے ان کے استاد عبد السلام بن حرب نے بیان کیا۔ وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن الاعمش، امام اعمش سے، اور وہ ان انس، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث باب کو بیان کرتے ہیں۔ قال، حضرت انس کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ السلام اذا اراد الحاجت، جب آپ قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے، لم یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض، تو آپ اپنے کپڑے کو نہیں اٹھاتے حتی یدنو من الارض، یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ جب تک زمین سے قریب نہیں ہوتے اس وقت آپ اپنے کپڑے کو نہیں اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ ضرورت کے وقت جب آپ بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جائیں اس وقت کیا کریں، اپنے کپڑوں کو جسم سے الگ کریں۔ تو یہ ایک امام ترمذی کی سند ہوئی کہ امام ترمذی کے استاد کون ہوئے؟ حضرت قتیبہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت قتیبہ کے استاد کون ہوئے؟ حضرت عبدالسلام بن حرب ہوئے۔ ٹھیک ہے، حضرت عبدالسلام کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حضرت اعمش سے، اور وہ حضرت انس سے۔ تو یہ سند ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آگے فرماتے امام ترمذی، قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے فرمایا کہ ہاکذا روا محمد بن ربیعۃ عن الاعمش عن انس ھذا الحدیث، کہ ایسے ہی محمد بن ربیعہ نے اعمش سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب سندیں بھی ہوگی۔ تو یعنی کہ امام اعمش کے 2 شاگرد ہوئے، حضرت عبدالسلام بن حرب اور حضرت محمد بن ربیعہ، ان دونوں نے حضرت اعمش سے اور انہوں نے حضرت انس سے بطور ارسال اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ وروا وکیع والحمانی، اور ایسے ہی وکیع اور حمانی نے بھی عن الاعمش، امام اعمش سے حدیث پاک بیان کی۔ قال، وہ کہتے ہیں کیا کہ قال ابن عمر، کہتے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجت لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، نبی پاک علیہ السلام جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو آپ جب تک زمین سے قریب نہ ہو جاتے اپنے کپڑوں کو علیحدہ نہ کرتے، الگ نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی دیکھیے، یہاں بھی وہی حدیث پاک ہے، بس فرق کیا ہے کہ اوپر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک آ رہی ہے، اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے فرماتے ہیں وکیل الحدیثین مرسل، کہ یہ دونوں کے دونوں حدیثیں کیا ہیں؟ حدیثیں مرسل ہیں۔ دونوں کی دونوں حدیثیں کیا ہیں؟ یہ مرسل ہیں۔ حدیث مرسل کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کہ یہ سارے جو ہے اصول حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے کچھ بچوں کی فرمائش پر ہی ہم اصول حدیث کورس لے کر کے آئے ہیں کہ بچوں نے یہ کہا کہ کچھ بچوں کے فیڈ بیک جو آئے تھے اس میں یہ تھا کہ حدیث تو سمجھ میں آ جاتی ہے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اصول حدیث سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو آپ اصول حدیث کا بھی کوئی کورس جو ہے شروع کریں تو تاکہ جو ہے وہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ اصول حدیث کورس جو ہے یہ ہم نے کل آپ کو گروپ میں بھیجا تھا، تو آپ لوگ جو ہیں جو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں اصول حدیث کورس کو وہ جوائن کر لیجیے۔ تو اصول حدیث مکمل شروع سے لے کے آخر تک جو اردو میں آسان کتاب کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو پڑھائے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو جوائن کیجیے، اور جو بھی آپ کے پہچان میں طلاب العلم ہوں، ٹھیک ہے، طالب علم ہوں جن کو جو ہے اصول حدیث سمجھ میں نہ آتے ہوں،
تو ان کو بھی جو ہے یہ پوسٹر وغیرہ شیئر کیجیے تاکہ وہ لوگ بھی جوائن ہو جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. چلیے تو بہرحال حدیث مرسل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے حدیث مرسل کہتے ہیں ایسی حدیث کو کہ جب سند کے آخر سے سقوط ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی سند کے آخر سے کوئی راوی ساقط ہو جائے تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے. کس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے؟ جب سند کے آخر سے کوئی راوی ساقط ہو جائے. اب دیکھیے کیسے یہاں پر ساقط ہوا ہے. تو فرماتے ہیں ویقال، یہ کہا جاتا ہے کہ لم یسمع الاعمش، کہ حضرت امام اعمش نے من انس بن مالک، نہ تو حضرت انس بن مالک سے کوئی حدیث سنی ہے، ولا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ میں سے کسی سے کوئی حدیث پاک سنی ہے. یعنی حضرت امام اعمش کو نہ تو حضرت انس بن مالک سے اور نہ ہی حضرت عبداللہ بن عمر سے اور نہ ہی کسی صحابی سے حدیث کا سماع حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو امام اعمش جو حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں اور یہ اور یا پھر جو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعمش نے یہاں پر کیا کیا ہے، جس کے واسطے سے یہ حدیث پاک سنی ہے ان کا نام حذف کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ ان کا نام حذف کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے. آیا سمجھ میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ ذرا بتائیں. دیکھیے ایک منٹ. مشکا شریف پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے، تو مشکا شریف کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے پڑھا ہو. اور دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ آخر مرسل، حدیث مرسل کی کیا تعریف کر رہے ہیں کہ آخر سند سے تابعی کے بعد کوئی راوی چھوڑ دیا گیا تو اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں اور اس عمل کو ارسال کہتے ہیں. جیسے تابعی کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے. میری آواز نہیں جا رہی ہے بیٹا؟ میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ذرا بتائیں چیٹ میں لکھ کے کیا آواز جا رہی میری؟ جی حضرت آ رہی ہے. تو حدیث مرسل کی تعریف سامنے آ گئی نا. اب دیکھیے حضرت امام اعمش نے نہ تو کسی صحابی سے کوئی حدیث پاک سنی ہے، لیکن یہاں پہ عن الاعمش عن انس آ رہا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ حضرت امام اعمش اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی واسطہ ہے جو یہاں پہ محذوف ہے. ٹھیک ہے. حضرت اعمش اور حضرت انس ان دونوں کے درمیان کوئی شیخ ہیں کہ حضرت امام اعمش نے کوئی حدیث حضرت انس سے تو سنی نہیں، تو مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے کیا ہے کسی تابعی سے حدیث پاک سنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ان تابعی کو یہاں پر کیا کر دیا، انہوں نے حذف کر دیا. ٹھیک ہے. تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے. اور ایسے ہی حضرت اعمش یہاں پر دوسرے حدیث پاک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی یہ بھی صحابی ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے حضرت امام اعمش نے کسی صحابی سے حدیث پاک کو سنا نہیں، لیکن فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا. تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک حدیث مرسل ہے. تو دونوں حدیثیں کہ چاہے حضرت امام اعمش حضرت انس بن مالک سے یا حضرت امام اعمش حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث پاک کو روایت کریں، تو یہ دونوں حدیثیں کیا ہیں؟ مرسل ہیں، جو انہوں نے کسی بھی صحابی سے حدیث پاک نہیں سنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ عارف ہمارے وقت نظرا الی انس بن مالک، لیکن حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، انہوں نے ان کی زیارت کی ہے. کیسے دیکھا؟ قال، وہ خود کہتے ہیں کہ رأیتہ یصلی، کہ میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. امام اعمش کیا فرماتے ہیں؟ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے.
فذکر عنہ حکایتا فی الصلاۃ، تو انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت انس کے بارے میں نماز کی حکایت کو، نماز کا طریقہ، کہ نماز کا طریقہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھ رہے تھے تو اس حکایت کو انہوں نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک کی زیارت تو کی ہے لیکن نماز کی حالت میں کی ہے، لیکن ان کا سماع حدیث پاک کے سلسلے میں یہ ثابت نہیں ہے۔ کہتے سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک یا کسی دوسرے صحابی سے کوئی حدیث پاک سنی بھی ہے۔ اب یہ امام اعمش ہیں، اعمش کہا جاتا ہے لیکن ان کا نام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ والاعمش اسمہ سلیمان بن مہران، کہ امام اعمش ان کا نام جو ہے وہ سلیمان بن مہران ہے، اور ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور الکاہلی جو ہے یہ قبیلے بنو کاہلی کی طرف نسبت ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا نام ہو گیا ان کا، سلیمان بن مہران ابو محمد کاہلی، ٹھیک ہے۔ امام اعمش کا نام کیا ہو گیا، سلیمان، امام سلیمان اعمش، سلیمان اعمش کے نام سے زیادہ مشہور کہا ہے، اور امام اعمش کے نام سے بھی زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام اعمش کا نام کیا ہے، سلیمان بن مہران ابو محمد الکاہلی۔ تو یہ کاہلی جو ہے یہ ایک قبیلہ تھا بنو کاہل، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہوا مولا لہم، ٹھیک ہے، تو یہ قبیلے بنو کاہل سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ کیا ہے، فرماتے ہیں ہوا مولا لہم، یہ کیا ہے، حضرت امام اعمش مولا لہم، یہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، کیا ہیں، ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، یعنی قبیلے بنو کاہل میں یہ کیا ہے، قبیلے بنو کاہل کے لوگوں نے کیا ہے، آزاد کیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ بات۔ تو اب کیسے، قال الاعمش، امام اعمش خود کہتے ہیں کہ کانا ابی حمیلا، کہ میرے والد حمیل تھے۔ حمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ وہ بچہ کہ جس کو کیا ہے دارالحرب سے دارالاسلام میں لے آیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے الذی یحمل من بلادہ صغیرا الی بلاد الاسلام، کہ جس بچے کو بچپنے کی حالت میں دارالاسلام لے آیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو بچہ دارالاسلام بچپنے کے عالم میں آ جائے، ٹھیک ہے، اور ان کے والد کا پتہ بھی نہ ہو کہ کون ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد حمیل تھے، ٹھیک ہے، میرے والد حمیل تھے، یعنی ان کو جو ہے بچپنے میں دارالحرب سے دارالاسلام میں لے آیا گیا تھا۔ فورثہ مسروق، تو مسروق جو ہیں انہوں نے کیا کیا، وہ ان کے وارث ہو گئے، انہوں نے جو ہے میرے والد کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ تو مسروق جو ہے یہ قبیلے بنو کاہل کے شخص تھے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے آزاد کردہ غلام حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور قبیلے بنو کاہل نہیں ہے، لیکن اسی غلامی کی وجہ سے کیا ہے، ان کو کاہلی کہا جاتا ہے، سمجھ بات۔ تو یہ امام اعمش بہت جلیل القدر اور بہت عظیم اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ بات تھا کس سلسلے میں، کہ قضاء حاجت کے وقت پردہ کرنے کے بارے میں۔ تو اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب ضرورت ہو تب جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہی ہم کیا ہے اپنے کپڑوں کو اتارتے ہوئے جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے ہی ہم اپنے کپڑوں کو الگ کر دیں جسم سے، نہیں، جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جائیں اس وقت آپ کیا کریں، اپنے کپڑوں کو الگ کریں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اگلا باب، بابو کراہیت الاستنجاء بالیمین، یہ باب ہے کس سلسلے میں، اس سلسلے میں کہ استنجا کرنا داہنے ہاتھ سے مکروہ ہے، تو داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا کیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ تو دیکھیے امام ترمذی اپنی سند سے یہاں بھی حدیث پاک ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں حدثنا محمد بن ابی عمر المکی، کہ مجھ سے محمد بن ابو عمر مکی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، وہ حضرت معمر سے، اور وہ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن ابی قتادہ سے، اور وہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ سے بیان کرتے ہیں کیا، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع کیا کہ ان یمس الرجل، کہ کوئی بھی شخص چھوئے ذکرہ اپنی شرمگاہ کو بیمینہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے۔ تو اس حدیث پاک میں کیا پتہ چلا کہ استنجا کرنا داہنے ہاتھ سے یہ مکروہ ہے، یعنی استنجا کرنے میں کیا ہوتا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھوا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص دائنے ہاتھ سے کیا کرے، اپنے شرمگاہ کو چھوئے۔ تو
تو اسی لیے کیا ہے استنجا کرتے وقت بائیں ہاتھ کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ تو یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو دائرہ ہاتھ جو ہے یہ اچھے کام کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھے کام کے لیے جو ہے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی لیے جو ہے کیا ہے کھانا کھاتے وقت, کوئی چیز لیتے وقت, کوئی چیز دیتے وقت, ان سب میں کیا ہے کھاتے پیتے ہر حال میں کیا دائیں ہاتھ کا استعمال کریں, لیکن استنجا کے وقت کیا ہے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے. اب چاہے ہم چھوٹا استنجا کریں یا بڑا استنجا کریں. ٹھیک ہے, تو بائیں ہاتھ کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. آگے دیکھیں فی الباب, امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب کہ اس باب میں حضرت عائشہ سے, حضرت سلمان سے, حضرت ابو ہریرہ سے, حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک آئی ہے. قال ابو عیسیٰ, امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے حضرت ابو قتادہ والی, یہ کیا ہے هذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اب ابو قتادہ ان کا نام کیا ہے, نام مشہور ہے حضرت ابو قتادہ کے نام سے. ان کا نام کیا ہے حارث بن ربعی ہے. ان کا نام کیا ہے حارث بن ربعی ہے. یہ ابو قتادہ وہی صحابی ہیں, آپ نے واقعہ سنا ہوگا. کہتے ابو قتادہ ایک جنگ میں کیا ہے ان کی آنکھ جو ہے باہر نکل آئی تھی, بالکل الگ ہو گئی تھی آنکھ, سمجھ رہے, باہر نکل آئی تھی جنگ کے موقع. یہ فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا معاملہ پیش کیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے ابو قتادہ, تم جنت چاہتے ہو یا آنکھ چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بھی حضرت ابو قتادہ سے انہوں نے جو ہے کتنا بہترین جواب دیا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جنت تو آپ کی غلامی کی وجہ سے مل جائے گی, مجھے آنکھ عطا فرما دیجیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے کیا کیا, ان کی آنکھ کو واپس ان کی آنکھ میں لگایا. ٹھیک ہے, تو لعاب دہن لگایا, تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ بالکل جو ہے کیا بالکل ٹھیک ہو گئی. حضرت ابو قتادہ یہ فرماتے ہیں کہ میری اس آنکھ میں, کہ جو آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں لگا دی تھی, اس میں میری دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ روشنائی تھی. بلکہ اس آنکھ میں جو دوسری آنکھ تھی اس میں کبھی کبھی تو بیماری ہو جاتی تھی, لیکن جس کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھو دیا تھا اس آنکھ میں کبھی بھی پھر کوئی بیماری نہیں ہوئی, بلکہ کیا ہے اس آنکھ کی روشنائی میں مزید اضافہ ہو گیا. تو یہی حضرت ابو قتادہ, ان کا نام کیا ہے حارث بن ربعی ہے. ٹھیک ہے, آگے یہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں والعمل علی ھذا عند عامۃ اہل العلم, اور اس پر عام اہل علم کے نزدیک عمل بھی ہے. ٹھیک ہے, کیا کہ کریہو الاستنجاء بالیمین, کہ وہ داہنے سے استنجا کو کیا کرتے ہیں مکروہ سمجھتے ہیں. تو داہنے ہاتھ سے بلا ضرورت استنجا کرنا کیا ہے, یہ مکروہ ہے, یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے, بائیں ہاتھ سے ہی پاکی حاصل کی جائے. تو یہ ایک باب ہو گیا. اچھا, اب یہ ایک باب آ رہا ہے باب الاستنجاء بالحجارہ. یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ استنجا پتھر سے کیا جائے. ٹھیک ہے, تو پتھر سے استنجا کرنے کے سلسلے میں یہ باب یہاں پر امام ترمذی قائم فرما رہے ہیں. تو اس باب کے تحت بھی اب یہ ذکر کریں گے. تو دیکھیے, سب سے پہلے اپنی سند سے ذکر کرنا ہے. جسے باب کہتے ہیں حدثنا حناد, فرماتے ہیں کہ ہم سے حناد نے ذکر کیا, وہ کہتے ہیں ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا, وہ حضرت امام اعمش سے, وہ حضرت ابراہیم سے, اور وہ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے بیان کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ قیل لسلمان, کہ حضرت سلمان سے کہا گیا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء, کہ علمکم, تمہیں تو سکھا دیا ہے تمہارے نبی نے, کل شیء, ہر چیز, حتی قراءت, یہاں تک کہ استنجا وغیرہ کا طریقہ بھی تمہارے نبی نے سکھا دیا. ٹھیک ہے, تو قال سلمان, تو سلمان نے کہا کہ اجل ہاں, ہمارے نبی نے سب کچھ ہمیں سکھا دیا. پھر آپ نے یہ حدیث پر بیان کی کہ نہانا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہمیں. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہمیں منع فرمایا, کس چیز سے, کہ ان نستقبل القبلۃ بغائط او ببول, کہ ہم چھوٹے بڑے یا چھوٹے استنجا کے وہ کیا کریں, قبلے کی طرف چہرہ کریں, او ان نستنجی بالیمین, یا دائنے ہاتھ سے استنجا کریں, او یستنجی احدنا باقل من ثلاثه احجار, یا ہم میں سے کوئی شخص 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرے, او نستنجی برجیع او بعظم. رجیع کسے کہتے ہیں, رجیع کہتے ہیں لید کو. ٹھیک ہے, لید یعنی گوبر وغیرہ, لید وغیرہ. ٹھیک ہے, جو بڑے جانوروں کا گوبر کہا جاتا ہے, چھوٹے جانوروں کی لید کہہ دی جاتی ہے. یا لید سے, عظم کہتے ہیں ہڈی سے, یا ہڈی سے استنجا کرتے ہیں. تو دیکھیے اس حدیث پاک میں کتنی چیزوں سے ہمارے آقا اسلام نے منع فرمایا. تو سب سے پہلے حضرت سلمان فرماتے ہیں
کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبلے کی طرف چہرہ کرنے سے منع فرمایا، تو اس کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نستنجی بالیمین، یہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، اس سے بھی منع فرمایا، تو اوپر حدیث سے بات ابھی آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، کہ استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے یہ مکروہ ہے، بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے۔ تیسری بات کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص 3 پتھروں سے کم میں تو اس سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب دیکھیے کہ اس سلسلے میں کیا ہے، فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ جیسے امام شافعی ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں کیا ہے، پتھر سے، مٹی سے، ڈھیرے سے استنجا کیا جاتا تھا نا، پانی کی قلت اور کمی ہوا کرتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے زمانے میں انہی چیزوں سے استنجا کیا جاتا تھا، انہی چیزوں سے پاکی حاصل کی جاتی تھی۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ 3 پتھروں سے کم میں کوئی استنجا کرے، یہ کیا ہے، یہ 3 پتھروں سے کم، 3 ڈھیروں سے کم استعمال کرنے کو ہمارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اس سے امام شافعی نے دلیل اخذ کی کہ استنجا کرنے میں 3 پتھر کا ہونا کیا ہے، یہ واجب ہے، 3 ڈھیلوں کا ہونا یہ واجب اور ضروری ہے، 3 پتھروں سے کم میں استنجا اور پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ 3 پتھروں سے کم میں بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں بہتر اور مستحب یہی ہے کہ کم سے کم 3 پتھروں میں استنجا کیا جائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ استنجے میں اصل ہے صفائی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، کیا ہے استنجے میں اصل، کہ ایک انسان پاک اور صاف ہو جائے۔ تو اگر ایک انسان پاک اور صاف ایک ڈھیلے سے بھی ہو جا رہا ہے تو وہ بھی کافی ہے، اور اگر ایک ڈھیلے سے نہیں بلکہ 5 ڈھیلوں کی ضرورت ہو رہی ہے تو اب 5 ڈھیلوں کو ہی جو ہے کیا ہے استعمال کرنا پڑے گا، اب 3 ڈھیلوں سے بھی کام نہیں پڑے گا، چلے گا۔ تو یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ استنجا کرنا کیا ہے، چاہے ایک ڈھیلے سے ہو، 2 ڈھیلے سے ہو، یا 3 ڈھیلے سے ہو، 4 ڈھیلے سے ہو، 5 ڈھیلے سے ہو، تعداد کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے مقرر نہیں فرمایا، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنے سے کیا ہے پاکی حاصل ہو جائے اتنے سے کیا ہے استنجا کرنا کیا ہے یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ 3 کی قید ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ اگر ایک سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو ایک سے بھی کیا ہے وہ انسان پاک اور صاف ہو جائے گا، 3 ڈھیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مستحب امام اعظم ابو حنیفہ نے ضرور فرمایا کہ ہاں مستحب یہ ہے کہ کم سے کم 3 ڈھیلوں سے استنجا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا پھر دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام نے کس سے منع فرمایا کہ لید سے یا ہڈی سے، اس سے استنجا کرنے سے کیا ہے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو لید اور ہڈی، لید یا گوبر یہ کیا ہے، ظاہر سی بات یہ خود بخود ناپاک ہے، نجس ہے، ان سے کیا جو ہے پاکی حاصل ہوگی، یہ تو اور زیادہ جو ہے ناپاکی لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہڈی سے کیوں منع فرمایا، تو ہڈی میں ایک تو یہ کہ ہڈی میں کیا ہوتی ہے، چکنائی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو چیز چکنی ہو اس سے کیا ہے صفائی نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ہڈی کیا ہے سخت ہوتی ہے، ہڈی ٹائٹ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہڈی استعمال کرے استنجا کرنے میں اور وہ کیا ہو جائے، اس کے جسم کے اس حصے کو، اس کی شمکا کو کیا پہنچ جائے، نقصان پہنچا دے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہڈی ہے یہ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں جنات، ان کا کھانا ہے، ان کی غذا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ہڈی کیا ہے، کس کا کھانا ہے، یہ ہمارے جنات بھائیوں اور بہنوں کی غذا ہے، ٹھیک۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جب غذا ہے تو اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہڈی سے استنجا کرنے کو کیا کیا ہے، منع فرمایا۔ سمجھ میں آئی بات، ٹھیک ہے۔ چلیے تو یہ جو ہے حضرت سلمان نے فرمایا کہ یقیناً ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ جو ہے چیزیں سکھا دی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف چہرہ کرنے سے منع فرمایا ہے، دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور 3 ہاتھ سے 3 پتھروں ڈھیلوں سے کم کوئی شخص استعمال کرے اس سے بھی منع فرمایا، یا کوئی شخص استنجا کرنے میں کہے گا لید کا، گوبر کا یا ہڈی کا استعمال کرے تو اس سے بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا۔ اب دیکھیے امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب کہ اس باب میں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت سے، اور حضرت جابر سے، اور حضرت خلاد بن صاحب سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث سلمان حدیث حسن صحیح، کہ اس باب میں ہیں تو بہت سارے لوگوں سے روایت، لیکن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پاک ہے وہ کیا ہے، وہ زیادہ وہ حسن اور صحیح ہے۔
پھر فرماتے ہیں وہوا قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم، اور یہی قول اکثر اہل علم کا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اور ان کے بعد جو لوگ ہیں ان میں سے۔ رأو، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ان الاستنجاء بالحجارۃ یجزی، کہ استنجا کرنا ایک پتھر سے، ایک ڈھیلے سے، یہ یجزی، یہ کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا کہ استنجا کرنا ایک پتھر کے ذریعے سے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کافی ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، اگرچہ کیا ہے پانی سے استنجا نہ کیا جائے، لیکن کب کافی ہوگا؟ اذا انقا اثر الغائط والبول، انقا ینقی، انقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاف کر دینا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ صاف کر دے، غائط کسے کہتے ہیں؟ بڑے استنجے کو، اور بول کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے استنجے کو، جبکہ وہ بڑے اور چھوٹے استنجے کے اثر کو صاف کر دے، دور کر دے، تو ایک پتھر سے، ایک ڈھیلے سے بھی استنجا کرنا کیا ہے؟ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وبی یقول الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق، اور اسی کو امام ثوری نے، امام عبداللہ بن مبارک نے، اور امام شافعی کا ایک قول یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور امام احمد نے اور امام اسحاق بن راہویہ نے یہ بیان کیا ہے۔ بھائی بات، لیکن امام شافعی کا مختلف قول کیا ہے؟ جو راجح ہے وہ یہی کہ 3 سے کم میں استنجا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ دیکھیے کیا سمجھ میں آیا کہ ایک پتھر سے بھی استنجا کرنا کیا ہے؟ یہ صحیح ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ کیا ہو جائے؟ پیشاب اور پاخانے کا جو اثر ہے وہ دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، لیکن بہتر اور مستحب اس میں بھی یہ ہے کہ پتھر، مٹی اور ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ والماء مع الحجر، یہ احب، یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہترین ہے۔ تو جو صحابہ تھے ان کے بارے میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فی رجال یحبون ان یتطہرون، جو مسجد قباء کا ذکر آیا نا، تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہرون، وہ طہارت کو کیا ہے؟ بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیسے طہارت حاصل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ جس سے سمجھ میں آیا کہ ڈھیلوں کا بھی استعمال ہو اور پانی کا بھی استعمال ہو، یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ بات، سمجھ گئے؟ چلیے، تو آج کا درس یہیں پہ موقوف کرتے ہیں۔